السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج فلسطین کی حالت زار دیکھ کر امت مسلمہ پر رونا آتا ہے کہ آج ہر قوم مسلمان کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے برسر پیکار ہے، اور مسلمان حکومتیں جو ان کے بھائی ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل مسلم اخواتن، کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو ایک بھائی کو مارا جا رہا ہے۔ فلسطین میں ہزاروں بھائیوں کو جان سے مار دیا ہے، اور ہزاروں بھائی بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بچے، بوڑھے 40,000 کے قریب زخمی کر دیے گئے ہیں، اور 20,000 کے قریب شہید کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کیسی امت ہے جو اس دکھ اور مصیبت اور پریشانی میں دشمن جو ہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے دھڑا دھڑ رات دن ان کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بمباری ہو رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں، اور یہ کیسی امت ہے کہ جس کے کسی بھائی کو ان کا خیال تک نہیں ہے۔ ان کی ہمدردی کرنے سے قاصر ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ مجبوری سے خاموش ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی امت ہے؟ اس کی حالت زار پر رونا نہ آئے تو اور کیا کیا جائے؟ کیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ باوجود ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایک بھائی کی مدد نہیں کر سکتے، نہ مال سے، نہ اسلحے سے، نہ اس کو دشمن سے نجات دلانے میں اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ کیسی امت ہے؟ یہ دردناک واقعات کیوں ہوئے ہیں؟ کہاں ہیں جو امت مسلمہ کی نجات کے لیے مہدی اور عیسیٰ آئیں گے؟ وہ کہاں ہیں؟ عیسیٰ کہاں ہے جس نے آ کر امت مسلمہ کی اصلاح کرنی ہے؟ 1400 سال، 1500 سال تو مسلمانوں کو انتظار کرتے ہوئے ہو گئے۔ 600 سال پہلے کا عیسیٰ دنیا میں آیا ہوا تھا اور وہ آسمان پر چلا گیا، لیکن اب اس نے آنا تھا، اب وہ کیوں نہیں آ رہا؟ ذرا سوچئے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 150 سال پہلے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو تم زندہ کہتے ہو آئے گا، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ مسیح کے نام کا ایک اور آدمی آئے گا جو میں ہوں۔ تو مجھے مسیح موعود اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو کیوں نہیں اب تو آنے کا وقت ہے، اب تو اس کی ضرورت ہے، اب وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟
تو اگر یہ حقیقت ہے تو مسلمانوں کو سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے جب تک وہ نہیں آئے گا، کیونکہ ایسا وقت ہے کہ ایسا وقت کبھی بھی اسلام پہ نہیں آیا جو آج ہے۔ اسلام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جدھر دیکھو مسلمان ملکوں کی تباہی پر تباہی ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ عیسیٰ جس نے آ کر مسلمانوں کو نجات دلانی ہے، جس نے آ کر خنزیر کو مارنا ہے؟ جو آج مسلمانوں کے برسر پیکار ہیں وہ کون ہیں؟ آپ ان کو کیا نام دو گے؟ تو یہ بات بہت سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی دعا پڑھیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے، اور کون سا عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ امت مسلمان سے خوش ہو جائے؟ یہ بہت ہی فکر انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اب معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ مسلمانوں پر یہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ معصوم بچے کیوں قتل کیے جا رہے ہیں؟ نادار، مریض، کمزور، عورتیں، مرد، بوڑھے کیوں مارے جا رہے ہیں اس قدر بے رحمی سے؟ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی نشان بھی نہیں دکھا رہا ان کے لیے۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ توبہ استغفار کا مقام نہیں ہے؟ لگتا ہے اللہ تعالیٰ قوم مسلم سے، امت مسلمہ سے ناراض ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوتا ہے تو ان کو فتح نصیب کرتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو ان کو شکست دیتا ہے۔ یہ شکست پہ شکست جو ہو رہی ہے، آبادیاں مسلمانوں کی ختم کی جا رہی ہیں، کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ کیا اس میں یہ کمی ہے؟ کیا کوئی ہے اور اس کا حل؟ اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بڑی بشارتیں دیتا ہے کہ وہ کفار پر حاوی آئیں گے، حاوی ہوں گے، اپنے سے 2 گنا زیادہ پر بھی، 3 گنا زیادہ پر بھی، 10 گنا زیادہ پر بھی۔ لیکن آج ان سے کم چھوٹی سی ایک ریاست ہے جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس معاملے پر کیوں غور نہیں کیا جاتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے سجدوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اس امت کو بچانے کے لیے کوئی معجزہ دکھائے، مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہوں، دنیا میں وہی ان کی عزت و توقیر ہو جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اہل علم، اہل دانش جو دنیا میں بھی ایک اعلیٰ مقام ہے ان کا، علم میں بھی وہ آگے ہیں، ان کو چاہیے کہ اصل حقیقت بیان کریں اور مسلمانوں کو راہ راست پر لائے۔ یہ اپنوں کا ہی گلا کاٹ رہے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔
تو یہ کون سا انصاف ہے اور کون سا اسلام ہے؟ اپنی مسجدیں گرانا، اپنے مینار گرانا، اپنا کلمہ توڑنا، یہ کہاں کی دینداری ہے؟ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، اور دکھ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اہل دل، اہل علم، اہل عبادت دعا کریں، اللہ تعالی امت مسلمہ کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ السلام علیکم۔